صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल जामिउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार कामिल तरीन हस्ती, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा हम तमाम अज़वाजुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर थी। इतने में सईदा कायनात सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाईं और उनके चलने का अंदाज़ बिल्कुल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के अंदाज़ के मुताबिक था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी तरफ आते देखा तो खुशी का इजहार फरमाया और मरहबा फरमाया और अपनी बेटी को मुखातिब करके अपनी तरफ बुलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपनी दाईं जानब बिठा लिया। नाज़रीन किराम,
امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی نعت لکھتے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد 2 بیٹے عطا فرمائے. ان کے بطن پاک سے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. اسی طرح سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو سیدنا ابراہیم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے 3 شہزادگان تھے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں. یہ امت کا متفقہ معاملہ ہے. سیدہ زینب سب سے بڑی تھی، ان کے بعد سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ 4 آپ کی صاحبزادیاں، 3 آپ کے صاحبزادے تھے. اور سیدنا قاسم اپنے حسن میں اتنا ان کا حسن بیان ہوا ہے کتب میں، اور اظہار نبوت سے پہلے یہ سب سے بڑے آپ کے صاحبزادے تھے. پہلی اولاد تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح پاک کے بعد. ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت ہے اہل اسلام اور اہل ایمان پر یہ لازم ہے اور فرض ہے ان کا احترام. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کا حصہ آپ ان کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوری، اس کو نوری کہنا چاہیے، میں خون کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا. وہ نور ان کی رگوں میں موجزن تھا. ان کی شان تو وراء الورا ہے. اہل معرفت کا کہنا تو یہ ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھے، جن راہوں سے گزرے، اور وہ جن چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا، جن چیزوں کو آپ نے پہننے کے لیے، جن کو کھانے کے لیے، جن سواریوں پہ آپ سوار ہوئے، ہمارے لیے تو یافور کا اتنا بڑا مقام ہے. یافور بھی اہل معرفت، اہل محبت کو مل جائے. اس کے قدموں کے نشانوں کو بوسے دیتے ہیں. جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند کہنا اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ کہنا ایمان ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن جن شخصیات پہ شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، محبت فرمائی، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اہل اسلام کے لیے لازم ہے. اور جن جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا، برات کا اظہار فرمایا، ان لوگوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ لوگ ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہماری کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے، ہماری کسی سے نفرت بھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں، ان سے ہم کبھی نرم رویہ نہیں اختیار کر سکتے. ان سے ہماری کبھی محبت نہیں ہو سکتی. ہم ان کے لیے کوئی علمی مشگافی نہیں نکال سکتے کہ ہم کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے مکین کو اگر کسی نے خدا نخواستہ ناراض کر لیا، اس کے دونوں جہان غرق ہو گئے، اس کی دنیا بھی ختم ہو گئی. دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہے. تو آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں اس شہزادے کا جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا. وہ کیسا خوش بخت تھا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول نے جن کو دودھ پلایا اور پھر ان کا وصال ہو گیا. بہت چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں ان کا وصال ہو گیا. تو ان کا جو لوگوں کو جنت المالا میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اپنی والدہ کے قدموں میں وہ محو آرام ہے. میں گیا تھا، چھوٹی سی ان کی قبر مبارک تھی. جس زمانے میں گیا تھا، ابھی پچھلے برس بھی میں ہو کے آیا، لیکن جب میں پہلی مرتبہ 91-2 میں گیا تھا تو وہاں ایک چھوٹا سا پودا بھی اس قبر کے اوپر تھا. کچی قبر تھی اور وہ چھوٹی قبر تھی، اور اس قبر سے بھی ایک محبت کی، ایک خاص نور کی شعائیں میں محسوس کر رہا تھا. اور اہل معرفت جو ہیں وہ تو پھر جانتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آج سیدنا شہزادہ رسول سید قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اہل بیت اطہار پہ اتھارٹی سمجھے جناب پیر قمر شکور احمد صاحب. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف، اور بڑی ان کی گہری نظر ہے کتب کے حوالے سے اور علمی معاملات میں. بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے اس نوجوان اسکالر کو بہت علم عطا فرمایا ہے. علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ ہی نوجوان اسکالر، اپنے انداز کی گفتگو کرنے والے
بہت لائق فائق ماشاءاللہ پروفیسر ناصر محمود، تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، میرے ناظرین سامعین سب ان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں، بس محبت کی خاطر میں ان کا تعارف بار بار کروا دیتا ہوں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو تعارف ہے، ان کا نام ہی کافی ہے ماشاءاللہ۔ تو اب تو یہ ایک برانڈ علمی دنیا میں بن چکے ہیں تینوں ماشاءاللہ۔ جی پیر صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، سیدنا قاسم، ہمیں تو بڑا پیارا، یہ نام بھی اچھا پیارا لگتا ہے، وہ شخصیت بھی اتنی پیاری لگتی ہے، اور ہمیں تو ان کا صدقہ ہی کھا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کے لیے انتہائی محترم، اور ایمان نام ہی حضور کے پیار سے پیار رکھنے کا ہے۔ جتنا آقا کا پیار اور محبت کو مومن اپنے دل میں بسائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کمال پہ ہوگا۔ تو چونکہ حضرت قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اولاد ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پہلوٹھی کے صاحبزادے کہہ سکتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک حضور کے صاحبزادہ اول کے طور پر آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ مذکور ہوتا رہے گا۔ سبحان اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آل پہ درود پڑھا جائے گا تو ان پہ درود پڑھا ان پہ جائے گا۔ درود پڑھا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اخلاص، ان کی محبت اور ان کی جان نثاریاں جو اسلام کے لیے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا حوالہ ہیں۔ اور پھر حضرت قاسم کی ولادت باسعادت اور ولادت باسعادت کے بعد بہت تھوڑے عرصے میں ہی 2-3 قول ہیں، 13 ماہ کا، 2 سال کا بھی قول ہے، حضرت قاسم کا انتقال فرما جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظمت کا ایک استعارہ ہے۔ اچھا یہ ذرا سمجھا دیں۔ جی، یہ اس حوالہ سے استعارہ ہے کہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صاحبزادے، آپ کے بعد جناب حضرت عبداللہ جن کا جیسے آپ نے فرمایا لقب طیب و طاہر ہے، ان کا مکہ میں انتقال ہو جانا، اور پھر تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا مدینہ طیبہ میں ولادت بھی اور وصال بھی اور جنت البقیع میں مدفون ہونا، یہ 3 بیٹے عطا کر کے گویا یہ شرف تو ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو بیٹے عطا فرما رہا ہے، اور پھر تینوں کو یکے بعد دیگرے اپنی پاک بارگاہ میں بلا لینا یہ اس لیے تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو بیٹے نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہوں اور وہ نبوت سے سرفراز نہ ہوں تو اس میں حضور کی شان میں ایک کمی آتی تھی، اور لیکن چونکہ مشیت الہیہ دوسرا میں ختم نبوت کا تاج مشیت الہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ دلیل ہے عظمت ختم نبوت کی کہ حضور کے تینوں بیٹے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جواں ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا، اور حضرت ابراہیم کے انتقال پر تو حضور نے برملا ارشاد فرما دیا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، چونکہ وہ آخری بیٹے تھے، ان کے انتقال پر حضور نے برملا فرما دیا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی شرف میں اسی طرح شامل تھے، ان میں سے جو بھی زندہ رہتا اللہ تعالیٰ نے ان کو کم سنی میں اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور علیہ السلام کے شان ختم نبوت کو اجاگر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے، اور وہ بھی پہلے، اور پھر یہ آج کا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا چھوٹا ہو اور وہ بیٹے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ نہ لگاتا ہو، واہ، اس کی بلائیں نہ لیتا ہو، اس کے رخسار نہ چومتا ہو، پیار کا ہر انداز خصوصاً جو پہلا بیٹا ہو اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو یقیناً حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی تمام محبتیں وہ نثار تھیں، نچھاور تھیں، ہر قسم کا پیار کیا۔ اور اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ ان کی دنیا میں آمد کا انتظار آقا کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تھا تو یہ غلط نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لائے نہیں، ابھی تشریف لانے والے ہیں، شکم مادر میں ہیں،
تو اس وقت شرف المصطفیٰ میں ابو سعید الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہونے لگی تو اس وقت غیب سے آوازیں آنے لگیں اور وہ الفاظ کیا بولے جا رہے تھے، ابشروا فقد آنا ابو القاسم ان یخرج الیکم میمونا مبارکا، کائنات والو تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو کہ اس وقت ابو القاسم کی دنیا میں تشریف آوری ہو رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ ابو القاسم کا لفظ جو ہے یہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کنیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف عطا کر دیا گیا بلکہ اس کا اظہار بھی کر دیا گیا کہ آپ تشریف لائیں گے اور دنیا میں ابو القاسم بن کے زندہ رہیں۔ سبحان اللہ اب سبحان جتنی بھی کتابیں سابقہ ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کو دیکھیں اور کتب احادیث کو پڑھیں، ان کے اندر آپ کو جہاں جہاں بھی یہود و نصارہ حضور کے بارے میں بات کرتے نظر آئیں گے یا براہ راست حضور کو مخاطب کریں گے تو اس وقت وہ زیادہ تر آپ کی کنیت ابو القاسم کو ہی استعمال کیا کرتے، اسی لیے پھر فرما دیا تھا کہ کوئی اپنی کنیت یہ نہ رکھے یہ نہ ابو القاسم، جی منع اس کر بارے دیا۔ میں، ہاں جی وہ ایک الگ ہے موضوع، اچھا، اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہ یہود و نصارہ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم اس کو استعمال کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کی جو کتب تھیں ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بیان ہو چکی تھی جو ان لوگوں کو معلوم تھی، اسی لیے جب بھی وہ حضور سے کلام کرتے تھے تو ابو القاسم کہہ کر۔ اور وہ جو مشہور ترین حدیث پاک ہے جس کو عشاق روایت کرتے آئے ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے شروع کریں تو پھر زیادہ بات واضح ہو جاتی، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا رخسار ایسے، آپ کے کاندھے ایسے، سارا کچھ، اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں نہ آپ سے پہلے کچھ دیکھا آپ جیسا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اب یہ واقعہ کہاں کا ہے اور آپ نے کس موقع پر یہ بیان فرمایا؟ یہ آپ یمن تشریف لے کر گئے تھے اور یمن میں جو یہود اور نصارہ موجود تھے انہوں نے آ کر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا اور کہنے لگے صف لنا ابو القاسم، ہمیں ابو القاسم کی صفات بیان فرما۔ واہ 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 واہ۔ یعنی یہودی بھی اگر حضور کے جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کا سوال کر رہے ہیں تو ساتھ لفظ حضور کے بیٹے کا کنیت کے طور پہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو القاسم کی صفات بیان کریں، اور پھر وہ خطیب اعلیٰ کائنات کے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور علم و عرفان کے نہ صرف دریا بہا دیے لیکن اتنے دریا بہائے ہیں کہ آج تک دنیا آپ کی بیان کردہ صفات کو مد نظر بھی رکھ رہی ہے، حظ وافر بھی اٹھا رہی ہے، روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے، اور حضور کے حسن کے جلوے بھی دنیا میں بکھیرے جا رہے ہیں۔ سبحان۔ اچھا جی پروفیسر ناصر، وہ جو حدیث پاک ہے اس کا یہ بھی مصداق ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اللہ کی محبت، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ۔ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام حضور کے پہلے بیٹے تو مکہ مکرمہ مکی زندگی میں وصال فرما گئے، تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے جاننی کہ کتب حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں ان کا ذکر اتنا ہی ملتا ہے جو ہو چکا، صحیح اس سے زیادہ ذکر ان کا ملتا نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اور یہ جتنے بھی ان کی عمر جو اتنی مبارک، دوسری ایک بات اور ہے حضور، ایک بات اور ہے، صحابہ نہیں تھے اس وقت، حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا، وہ یہ جو حضور کے ارد گرد لوگ، یہ مدینہ منورہ میں بھی جب حضور علیہ السلام کے آخری وقت مبارک آیا تو تب چیزیں زیادہ ریکارڈ ہونے لگیں، پہلی چیزوں کا زیادہ ریکارڈ نہیں تھا۔ ٹھیک۔ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر آ کے احد میں فوت ہو گئے یا اس سے پہلے بدر میں، ان سارے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کتابیں اٹھائیں تو ذکر تھوڑا ملتا ہے، لیکن جو ایک بات بڑی شدت سے ہر ایک کو جاننی چاہیے، حضور کے یہ بیٹے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے لے لیے ان کو جوان مرد نہیں بننے دیا، جو قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اس ایک آیت کے تحت حضور کے صاحبزادوں کا ذکر اگر کریں تو ایمان افروز نکات ہیں۔ پہلا جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی اولاد کی بھی نفی فرمائی، لم یلد ولم یولد، اور حضور کے کسی مرد کے باپ ہونے کی نفی فرمائی، عورت کے نہیں، بیٹی کے نہیں ذکر آ گیا، بیٹے کا بھی نہیں کیا، مرد کا۔ کان محمد ابا احد، مرد، ابا احد من رجالکم، بیٹوں کے باپ تو حضور تھے مگر مرد کے باپ نہیں ہوئے۔ جی رجال، مرد کے باپ نہیں ہوا۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور حضور کی ختم نبوت کے منافی تھا۔ ختم نبوت پہ یہ دلیل ہے، ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو حضور کے اپنے بیٹے ہوتے، تاکہ کل قیامت کو حضور بھی ان پر فخر کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہے نہیں۔ سو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا لیکن مصطفیٰ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، وخاتم النبیین، رستہ بند، دروازہ بند کر دیا، مور لگ گئی۔ اور یہاں ایک بات جو کہ حضرت ابراہیم کے وصال پر حضور کے جو جملے ہیں، یقین جانے حضور میرا دل مانتا ہے زیادہ شدت کے ساتھ یہ جملے حضور نے حضرت قاسم کے لیے بھی بولے ہوں گے، ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاں صحیح حضرت بات ہے۔ ابراہیم جب وصال فرمایا، حضور تدفع عینان تذرفان، حضور کی آنکھیں بہتی تھیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا بیان ہے، حضور روئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عبدالرحمن یہ تو اللہ کی رحمت ہے، عینایا تذرفان، میری آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل میرا غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے وہ الفاظ نہیں کہتے سوائے ان کے کہ جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ دوسرا ناصر دیکھو نا، یہ تھے وطن پاک سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سیدہ ماریہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد فرماتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی، اور ان کی اسلام کے لیے خدمات جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ، میرے ماں باپ ان پہ بھی قربان ام المومنین ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کی شان اپنی ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ انہی کو یاد کرتے تھے، اور میرا خیال ہے ہمیں تو حق نہیں پہنچتا، ہماری سب مائیں برابر، لیکن سیدہ خدیجہ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ بنتی ہے ایک ترتیب جو بنتی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ترتیب ایسی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ان بچوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم، یقیناً یہ اگر نوٹ ہوتی ہیں احادیث اس وقت تو حضور نے اعلان نبوت اور اظہار نہیں فرمایا تھا، ورنہ یہ چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بڑی گہری چیز ہے وہ آپ سے ڈسکس، آپ تینوں اسکالر سن رہے ہیں لیکن آپ چونکہ ہر وقت تحقیق میں لگے رہتے ہو نا، یہ پیر صاحب نے بھی آج مجھ سے بات کی یہاں آتے ہوئے جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے، میں نے نکالا، لیکن دیکھیں قدرت نے ایک کام عجیب ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے آپ کی اولاد پاک جو پہلے ہوئی حضرت قاسم ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں مٹیریل نہیں مل رہا، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے میلاد کے بارے میں اتنی روایات، ظہور قدسی پہ تو باقاعدہ کتابیں، اتنی چیزیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں محفوظ کر دی۔ یہ اصل میں جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے علیم و خبیر تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ میرے نبی کی کس شان کے بارے میں لوگ اختلاف کریں گے، اس بارے میں دلائل ہمیں زیادہ مہیا ہو گئے، اور جس میں اختلاف نہیں کرنا تھا اس پہ کوئی اتنے زیادہ میلاد پہ اتنی کتابیں والیوم اینڈ والیوم موجود ہیں، وہ سارے واقعات ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، آپ کے میلاد پاک کے وقت کیا کیا دنیا میں اور ہر تبدیلیاں دور میں ہر صدی میں محدثین جو ہیں وہ آپ کے میلاد پہ کتابیں لکھتے آئے، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر صدی میں لکھے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم سلام علیہ السلام آپ کی ذات کے ساتھ پیار کتنا ہوگا، اس قدر اندازہ کر لینا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام گھروں میں تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، اسی لیے آپ نے اپنے ماموں جان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ہاں، واہ 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 واہ، کیسی بات! اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قدر پیار، محبت، چاہت ان کا ذکر ہوتا ہوگا، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت امام حسن تو موجود کیا، آپ کی والدہ بھی تب موجود نہیں تھی، حضرت سیدہ فاطمہ بھی دنیا میں نہیں آئی تھی جب ان کا وصال ہو چکا تھا، حضرت سیدنا قاسم کا سرکار کے فرزند ارجمند کا آپ کی تو پیدائش مبارک بعد میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہن کے دل میں اس بھائی کی محبت کتنی تھی جو اپنے بیٹوں کو دلوں میں آپ نے ڈال دی ہے، اور انہوں نے پھر اس تسلسل کو آگے جاری کیا، اور حضرت ہند بن ابی حالہ جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے خامن سے صاحبزادے تھے، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا کہ میرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے تم میں سے کون ہے میرے جیسا کہ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، تم میں سے کون ہے میرے جیسا کہ میرا بھائی قاسم ہے۔ یہ جملہ آپ بولا کرتے کوئی ہے ایسا جس کا بھائی قاسم ہو؟ اب سوچئے 2 سال کا بچہ اس کا کیا کردار ہوگا، کون سی جرت، طاقت، جوان مردی دکھا دی، ابھی 2 سال بھی ہم میکسیمم بول رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کی نگاہ وہاں پر تھی کہ ان کی عمر نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے کتنے انوار و تجلیات اور معجزات رکھ دیے تھے کہ آج بھی اگر وہ ہوتے تو تم ان کی مثل کسی۔ جی پیر صاحب،
آپ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت اور عمر ظاہری اگرچہ تھوڑی ملی، لیکن ان کے نام کا حضور علیہ کی کنیت جو بن جانا ابو القاسم سرکار کا، یہ ان کے تذکرے کو ایک جاویدانی حیثیت عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اس میں گرامی لکھواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے، جیسے درود تاج میں پڑھا جاتا ہے۔ اب جو بات ہو رہی تھی کہ کنیت حضور علیہ السلام نے منع فرمائی کہ نہیں رکھنی، اس میں باب الاسامی جو ہے سیاستہ کا اور دیگر کتب کا حدیث کا، اس میں نام اور کنیت ابو القاسم محمد کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کا ایک اجازت ہو تو میں چھوٹا سا پس منظر عرض کر دوں۔ ایسا ہے کہ ایک شخص حضور بازار سے کئی تشریف فرما تھے یا گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی ابو القاسم محمد، تو حضور علیہ السلام رکے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں فلاں ابو القاسم تھا، اس کو بلا رہا تھا۔ تب حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھی جائے۔ اب اس کا ایک اور پہلو خوبصورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم کا تذکرہ جیسے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور درود تاج کے حوالہ سے اور مکتوبات کے حوالہ سے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ آپ کا نام کنیت سرکار کی نسبت سے پہچانا جائے گا، یہ تذکرہ ان کو جاویدانی شان عطا کرتا ہے۔ علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور ہمیشہ ہی خوبصورت کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا بار وقت کہا، میں جی عرض کرنے لگا تھا کہ ہمیشہ ہی خوبصورت بات، وہ صفات والی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی جو صفات کا تذکرہ تھا، حضور کی صفات بیان کرتے ہیں، نعتہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا۔ اس پر ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے ایک اردو میں نعتیہ شاعری، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، ناگپور یونیورسٹی نے 1955 میں انہیں اس پر پی ایچ ڈی اس مقالہ پہ ڈگری دی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بہت خوبصورت ایک بات بیان فرمائی کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے لفظ نعت کا سب سے پہلے استعمال حضرت مولا علی مرتضیٰ نے کیا ہے، اور یہ ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کا اعجاز ہے کہ حضور تعریف کے لیے تو عربی میں کئی لفظ ہیں، مدح ہے، ثنا ہے، لیکن حضور کی تعریف کے لیے لفظ نعت کا خاص ہو جانا یہ زبان مرتضوی کا اعجاز ہے۔ نعت لکھنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو دھاری تلوار پر چلنا ہے، اسی طرح نعت پڑھنا بھی۔ اور قبلہ عرض یہ ہے حضور والا کہ جب تک نعت باادب رہ کر پڑھی جاتی تھی اس وقت وہ شخصیت کی تعمیر اور بارگاہ نبوت سے عشق جو تھا اس کا سبب بنتی تھی، اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا تھا جب وہ نعت پڑھتے تھے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صدیوں پرانی عارف رومی حضرت جامی کے کلام جو ہیں آج بھی وہ انسان کو ایسی تازگی عطا کرتے ہیں۔ نسیمہ جانب وہ صاحب حال لوگ تھے نا جی، صاحب حال لوگ تھے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ آج بھی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے نعت لکھنا بھی نعت پڑھنا بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ انتہائی ادب کا تقاضا کرتی ہیں۔ مشرف گرچ جامی شد، مشرف گرچ سے شد جامی ز لطفش خدایا ہی کرم بار دگر کن، اور نسیمہ جانب بتا۔ یا کہ کلام کی ایک تاثیر یہ بھی دیکھیں کہ بے شک کوئی فارسی زبان نہیں بھی سمجھتا تو بھی اس کے دل پہ رکت طاری ہوتی ہے، اور وہ تصرف جو ہے ان کا وہ شامل ہوتا ہے۔ جی نمی دانم چھ منزل بود، عام آدمی بھی جب سنتا ہے تو وہ ایک اس پہ کیف طاری ہوتا ہے۔ تاثیر تو کلام کی ہوتی ہے نا جی، جسے دیکھیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو آئی نہیں، وہ جو ان بچیوں نے جو گایا تھا طلع البدر علینا، آج بھی طلع البدر علینا کی تاثیر وہی اسی طرح اور آدمی اس منظر میں چلا جاتا ہے، آدمی اس منظر میں چلا جاتا ہے، کیسے حضور کی تشریف تاثیر ہے جی، لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے جی۔ اور پھر لفظوں کی تاثیر آدمی کے بدلنے سے بھی، ایک بات میں کہوں اور ایک پیر کوئی باعمل کہے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہیں، آپ ہم سب سے زیادہ باعمل ہیں ماشاءاللہ، ہم تو آپ جی علامہ صاحب۔ جی حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی نعت کے حوالے سے، لوگوں کے لیے معلومات افزا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم جو آپ کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و اقتداء میں نماز عصر ادا کر رہے تھے، اور جب چوتھی رکعت ہوئی تو اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی پشت پہ سوار ہونے لگے۔ ایک سوار ہوتا دوسرا، پھر اس طرح سلسلہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وارفتگی میں رہے، نماز مکمل ہوئی
تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، حضور یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے یہ بچوں کا سلسلہ، آپ نے ان دونوں صاحبزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس ابن، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے از روئے باپ کے کون بہترین ہے؟ تو کہنے لگے حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بچے اپنے باپ کی نسبت سے سب سے بہترین ہیں۔ واہ واہ، پھر فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ از روئے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین بچے کون ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ دونوں شہزادے کہ ان کے ماموں قاسم ہیں، ان کے ماموں قاسم اور ان کی خالہ زینب، یہ از روئے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح بیان فرماتے رہے، ان کا تعارف جو ہے وہ آقا کریم لوگوں کے سامنے کروا رہے ہیں اور حضرت قاسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ وقت اچھا جی، وہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، ایک دن نماز میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دست مبارک جس طرح سجدے کی حالت ہوتے یہاں سے بھی گزر رہے تھے شہزادے، ادھر سے آتے تھے، حضور صلی ادھر اللہ سے علیہ وسلم کا سجدہ مبارک جو ہے نا جی وہ بہت کھلے اعضاء کے ساتھ ہوتا تھا، اور بعض دفعہ یہ صحابہ گمان کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ بھی گزر سکتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح اپنے پیار محبت کے ساتھ اس طرح۔ اچھا پھر سوچئے تو یہ جو مسجد میں اتنا پیار دکھا رہے ہیں، گھر میں کتنی محبت ہے۔ نہیں، نماز میں رب کی نماز ہے اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے، طویل ہو رہا ہے سجدہ، اللہ اور اس کے اندر آپ دیکھیے انتہا کہاں پہ ہو رہی۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جب زہر دے دیا گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، موت جب سامنے آئی تو آپ کچھ تھوڑا سا گھبرائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پاس کھڑے تھے، تو کہنے لگے بھائی جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں آج تک گیا نہیں، تو اس لیے وہ تصور کر رہا ہوں تنہا میرے سارے ادھر۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے بھائی جان آپ بھول رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں نانا جان تشریف فرما ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے اور میرے والدین تشریف فرما ہے، اور پھر کہا آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ماموں حضرت قاسم تشریف فرما ہے، تو وہاں جاتے ہوئے ڈر کیسا؟ تو جیسے یہ بات کی تو ان کو تسکین ہوگی، فرمایا آپ مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب میرے اپنے وہاں ہیں تو پھر میں کس لیے گھبراؤں گا، کس لیے پریشان ہوں گا۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر ناصر کسی نے بڑی درویش نے کمال کی بات کی، ایک آدمی نے پوچھا جی جنت میں کیا ہوگا؟ ایک جواب درویش کا دیکھیے، اس نے کہا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ حضور ہوں گے، سبحان اللہ، حضور سے ملاقات ہوگی، ان کی اس سے بڑھ کے کون سی دنیا کی نعمت ہے؟ صاحب قبلہ، میں اس مضمون پر یہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنی عالیہ سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑا یہ مشکل کا وقت آ گیا، مصیبت کا وقت، انہوں نے کہا یہ نہ کہو مصیبت کا وقت، میری تو ملاقات ہوگی۔ اسی لیے تو وصال کہتے ہیں نا جی، اجازت ہو تو بیدم وارسی کا ایک شعر پیش ضرور سنائے نا، کمال ہے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سبحان اللہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول۔ حضور ایک روایت ملتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ہاں بالکل صحیح، دونوں دونوں کو اٹھائی اور آقا علیہ السلام رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے نے میرے سامنے ایک اختیار رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو حسین کو لے لیں، اگر چاہیں تو اس کو لے لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر حضور آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں نے ابراہیم اللہ کے حوالے کر دیا۔ وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ابراہیم کی وفات پر میں اور اس کی ماں ماریہ قبطیہ دکھیں گے، مگر حسین گئے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی دکھے گی، ہمارا دکھ تو ہوگا ہی۔ حضور آج اگر کسی کو دکھ ہے حضور کے بیٹے نہیں بڑے ہوئے، ایک دل میں آتا ہے کہ شاید بڑے ہوتے، وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں، حسن و حسین بڑے ہوئے، اللہ کی عزت، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیت اتری تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو حضور اپنے انہی بیٹوں حسن و حسین کو لے گئے تھے، یہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بیٹے تھے۔ اور اس دن ہم نے پروگرام کیا حضرت امام زید شہید پر، تو حضور کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ 4 سال تک جب وہ ان کو وفات کے بعد لٹکا دیا درخت کے، کھجور کے درخت کے ساتھ، تو راوی کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اس درخت کے ساتھ حضور لگے بیٹھے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی،
میرے بیٹوں کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو. ہم نے حضور کی اولاد کا حق امت نے نہیں پہچانا. حضور اگر امام حسن و حسین کو دیکھیں, سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں, تو جو ان کی محبت کا حق ہے وہ حق امت پوری طرح ادا کر ہی نہیں سکی. حضور کی اولاد کا یہ حق, اب یہ جو حسن و حسین ہیں, حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تعارف میں جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا, حضور فرماتے تھے کہ اب والد اور والدہ کے لحاظ سے بہترین حسن و حسین, خالہ اور ماموں کے اعتبار سے حسن و حسین, پھوپھیوں کے اعتبار سے حسن و حسین, اب وہ ساری محبتیں جو حضور کی اپنی اولاد سے تھیں وہ ساری شفٹ ہو گئی امام حسن و حسین میں. تو امت کا بھی فرض ہے کہ حضور کی اولاد کی محبت, حضور کے گھر والوں کی ساری محبتوں کا مرکز چونکہ حسن و حسین ہے, لہذا ان کے ساتھ جہاں جہاں وہ رکے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. اس شاہ کے لیے تو سرکار جہاں جہاں سے گزر گئے. اور اس شاہ کو یہ درس کہاں سے ملا جی؟ قرآن, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں, آپ کے نالین پاک یہاں لگے, آپ کی یہ گزر گاہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھوڑوں کے سموں سے جو چنگاری اٹھ رہی, اس کی بھی رب نے قسمیں کھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی انہاں گلیاں دی, انہاں تھاواں دی, کھاوے قسم خدا جنہ راواں دی. واہ 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 کیا بات. اور غازی صاحب اس میں جو قسم کا ذکر آپ کر رہے ہیں بار بار, تو اس کو اگر پھیلائیں تو قاسم ہی بنتا ہے. اچھا, اسی سے اس میں فائل بن رہا ہے. واہ جی واہ جی واہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اسی لیے آپ لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے, اور ساتھ میں صرف اپنی قاسم, بلکہ فرماتا ہے جعلت قاسما لانی اقسم بینکم, میں قاسم بنایا گیا ہوں کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اور اگلی روایت میں یہ آتا اللہ ہے الموتی وانا القاسم, انما انا قاسم واللہ یؤتی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن حضور اپنے غلاموں میں جنت تقسیم فرمائیں گے. آپ خود فرما رہے جعلت قاسما, میں قاسم بنایا گیا ہوں اس لیے کہ انی یقسم فیکم الجنہ, میں تمہارے درمیان جنت بھی تقسیم فرماؤں. اور پھر یہ باتیں جو قاسم والی ہیں یہ کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہو. جنت البقیع میں مزارات میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسجد نبوی میں بیان کروں تو شاید یہ سمجھا جائے کہ زندوں کے لیے یہی باتیں ہیں, تم نے ایک عمل کرو, یہ کرو, وہ کرو, تمہیں اجر ملے گا. مزارات پہ جا کر صالحین صحابہ اکرام ان کی قبور مبارکہ پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. اور آپ حضور کی وارفتگی بلکہ خود بیان علامہ صاحب, ریاض الجنہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, حضور کی عبادت گاہ کا نام ہے نا, گزرگاہ کا نام ہے نا. تو ریاض الجنہ پکا جنت کا حصہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے. مدینہ منورہ واضح پورا شہر ہے, پہلے یہ شہر یہی تھا نا, مدینہ یثرب جب تھا تو زمین تو وہی تھی نا. اس زمین کو قدوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے صدقے میں اللہ نے جنت کا باغ. غازی صاحب حجر اسود جس کو سب مانتے ہیں, ادھر تو چلو کئی کی طبیعت نہیں نہ جاتی, لیکن حجر اسود کو تو سبھی مانتے ہیں. اور یہ کیا کرے گا؟ جو اس کا بوسہ لیتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے گا. لیکن کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس کا یہ وصف بتایا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے یہ جنت سے آیا آدم علیہ السلام سے, تب تک اس کا وصف کسی نے نہیں بتایا کہ جو بوسہ لے گا اس کی یہ قلبی کیفیت بھی جانے گا اور بروز محشر اس کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ بھی اس کو شرف تب مل رہا ہے جب میرے مصطفیٰ کے لب اس کے ساتھ لگے. تو یہ اگر ہونٹ لگ جائیں تھوڑی دیر تو اس کے اندر اتنی وسعت اور اس کی یادداشت اور اس کی آنے والوں کی پہچان اور شناخت, تو جن کو حضور علیہ السلام سینے سے بار بار لگایا کرتے, جن کے خود بار بار بوسے لیا کرتے نہیں جی, دیکھیں نا اپنی زبان پاک ان کے منہ میں رکھ دی اور وہ اسی طرح چوسے جیسا کھجور کو چوستے ہیں یا کھجور کی گٹھلی کو. تو اب انہوں نے جن کی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاری کنویں, جس سے کھاری کنویں شیراں و جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے شیرخوار یا چھوٹی عمر کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کفالت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. اچھا جی, حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم. تو اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی وہ شخصیات ہیں ان کی زیر کفالت جو بچے جاتے ہوں گے شیرخوار, اور وہ شفاعت بھی کریں گے اپنے ماں باپ کی جو بچے تو حضرت چھوٹے قاسم جو ہیں وہ بھی تو شیرخوارگی میں گئے تھے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ دیدہ رہیں,
حضور ابھی میرا بیٹا تھا، اس کی تو شیر خارگی کی عمر بھی پوری نہ ہوئی، اس کی کاش دودھ پینے کی مدت تو مکمل ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کی کیا خبر، اگر چاہو تو تمہیں دکھا دوں، سنا دوں کہ تمہارے بیٹے کے لیے حوران بہشتی کیسے خوراک ہے۔ واہ واہ واہ، تو انہوں نے پھر رو کے عرض کی تھی حضور میں پہلے آپ کی کس بات کا انکار کرتی تھی جو آج کروں گی؟ ہم نے خدا کو دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ دودھ پلا رہی ہیں حوریں تو میں نے مان لیا کہ دودھ۔ اور حضور ہمارے یہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں جو ان ماؤں کے لیے بہت بڑا صبر ہے جن کے بچے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، بچے نہیں رہتے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صبر کو یاد کریں۔ واہ واہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ امتحان آیا تو ہم کس قابل ہیں؟ واہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر میں یہ بعض اوقات کہتا ہوں جن کے ہاں اولاد نہیں آتی، اولاد نہیں ہوتی، پریشان ہوتے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہماری بہنیں یاد کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے ان کے بطن اقدس سے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک ایک شے جی، اگر کوئی حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، اگر کسی کو کوئی کمی ہو گئی ہے مال کی یا گھر میں کوئی اسرت آ گئی ہے تو پھر بھی سوچے کہ امہات المومنین شہزادیاں، جنت کی شہزادیاں ہیں، اور وہ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یاد کریں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتی یا رسول اللہ پھر میری کنیت کیا ہوگی، تو ان کے بانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدہ اسماء کے بیٹے، حضور فرماتے تم ام عبداللہ اپنی کنیت رکھ لو۔ یہ اچھا حضور یہاں پھر ایک بہت بڑا امتحان ہے، حضرت عبداللہ، حضرت عائشہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، اس نسبت سے حضور کے بیٹے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی امت نے بڑا بدسلوکی کی، یہ ان کو بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن صدیق زبیر اکبر کو کے جا وجہ کے سے ان لٹکا کو بھی دیا، شہید کیا گیا، پھر ان کے جسد امت نے اقدس کو نہیں کی، لوگوں نے کی ہے۔ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے حضور، بظاہر تو امتی کہلاتے تھے نا جی، اس وقت تو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ دوسرے بھی جی ہاں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت بیت ہے، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا وگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، جیو من دے بیت رسولی، یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی کلمہ گو جیو من دے بیت رسولی، جیو من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہو، سچا دین تنہا دا باہو جڑے سیر قربانی کر۔ واہ 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 واہ، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، عارفوں کی بات ہے جی، اس کو اگر سمجھا جائے، وہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ ایمان ظاہراً تو نظر آتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل میں وہ اسلام اور ایمان اترے تو پھر اس کے بعد بات بنتی ہے نا جی۔ یہ وہ لشکر اشقیہ، چونکہ اسلام کا ایک بہاؤ ایسا تھا، لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے تھے، نہ آتے تو ویسے ختم کر دیے جاتے، اس لیے وہ اسلام کے دامن میں یزید وغیرہ اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آ گئے، لیکن اندر سے اس اسلام کی عظمت کو قبول نہیں کیا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے، جن راہوں سے بھی وہ گزر گئے ہیں وہ راہیں بھی ہمارے لیے بابرکت ہو گئیں، اور اہل محبت کے لیے بابرکت ہیں جی وہ راہیں، ان راہوں پہ چلتے ہوئے خوشبو آتی ہے ان کے قدوم پاک کی، ان کی سانسوں کی نفاست کی، ان کے سانسوں کی خوشبو، ان کے چہروں کی ضیاء اب بھی مدینہ منورہ میں اہل محبت کو محسوس ہوتی ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو ایک اور اب ایسے لگتا ہے کہ رحمت اور نور مل کے ڈھانپ لیتا ہے، سبحان اللہ، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں مدینہ منورہ کی جہاں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا پھر وہ انوار بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں نا باب جبریل کے اندر قدمین پاک میں تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنے انوار و تجلیات۔ اور دنیا میں جتنے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے جی، اس پہ جو ماڈرن ریسرچ ہوئی ہے وہی ہوئی کہ دنیا میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جو اسپرچول ہائیسٹ انرجی ہے پیور، وہ دنیا میں 2 جگہ پہ ہے بہت زیادہ، ایک مکہ المکرمہ، سبحان اللہ، ایک گنبد خضرا مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پہ، یہ ہائی اسپرچول انرجی ہے، اس کا نزول ہو رہا ہوتا ہے انوار۔ اب لوگوں تو نہیں نہ پتہ جنہوں نے ریسرچ زیادہ کی ہے وہ انوار کس طرح کے اہل محبت تو خود دیکھتے تھے، ان کو تو سب وہ نظر آتی تھی وہ بات۔ دیکھیے اس میں مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ ایک بہت بڑا علمی نام ہے، دنیا واقف ہے ان سے، اور کئی اختلاف کرنے والے ان کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں۔ انہوں نے مجموع الفتاوی میں یہ باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں حضور تشریف فرما۔ آپ کا بہت شکریہ پیر صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر ناصر آپ کا،
کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، لقوہ کا علاج، اگر کوئی شخص لقوہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو 40 دن تک روزانہ اشراق کے وقت سورۃ الشمس پڑھ کر مریض کو دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔